جدارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ آج مسلمانوں کی غیرتیں ایمانی ختم ہو چکی ہے۔ ارے یہ غیرت تو تھی کہ اللہ اکبر امام حسین کربلا تک پہنچتے ہیں، تو آج ضرورت ہے غیرت مند بننے کی۔ یہ علماء کا حق نہیں تھا کہ تم ان کو رہنما مانتے، ہاں تم وقت کے دجال کو صرف رہنما نہیں کہہ رہے ہو بلکہ رہنماؤں کا سردار کہہ رہے ہو۔ سنو، فقیر قادری ڈنڈے کی چوٹ پر بات کرتا ہے، اگر ہمارا کوئی رہنما ہے تو وہ ہے جو ناموں سے رسالت کی بات کرے۔ ہمارا رہنما وہ ہے جو عدل و انصاف کی بات کرے۔ ہمارا اگر کوئی رہنما ہے تو جدید دور میں سلمان اظہری ہمارا رہنما ہے۔ مفتی سلمان اظہری کو، مفتی سلمان اظہری کو میں کہتا ہوں، اگر تم امام حسین کے دور میں ہوتے تو تم ہی لوگ یا یزید کہلاتے یا یزید کے ٹیم کے حصے کہلاتے۔ تو میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا، مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو جو بیجا گرفتار کیا گیا، ہم اس گرفتاری کی شروع سے لے کر آج تک اور کوئی بھی اہل حق کو گرفتار کیا جائے گا تو ہم مذمت کرتے رہیں گے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے اشارتاً بات کہی تھی، کسی دھرم والوں کا نام نہیں لیا، کسی ایک شخص کا نام نہیں لیا۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ سچا ہے کون کون جھوٹا سمجھ لیا، سچا ہے کون کون جھوٹا سمجھ لیا۔ دنیا نے آج ماجرا سارا سمجھ لیا۔ ہم نے تو صرف کتا کہا تھا مثال میں، ہم نے تو صرف کتا کہا تھا مثال میں۔ حد ہے کہ اس نے خود کو ہی کتا سمجھ لیا، حد ہے کہ اس نے خود کو ہی کتا سمجھ لیا۔ ہم نے تو مثال میں کہا تھا۔ اور مفتی سلمان اظہری صاحب نے کسی کو ٹارگیٹ نہیں کیا۔ یہ نرسنگ آنند، یہ کاجل شیطانی، یہ ٹی راجا سنگھ، ان کتوں کو کیوں نہیں گرفتار کیا جاتا؟ ان پر ایف آئی آر درج کیوں نہیں کی جاتی؟ آئے دن یہ مسلمانوں کو مارنے کا کام کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مٹانے کی بات کرتے ہیں۔ ابے ظالموں، اپنے بدن کی خودلی مٹا نہیں سکتے، انگریزی گولی کھا رہے ہو، کس لیے کھا رہے ہو؟ کہ خودلی مٹ جائے۔ ابے پہلے اپنی خودلی مٹا، بعد میں ہم سے بات کرنا۔ سمجھ رہے آپ؟ ہاں، یہ جذبہ ایمانی جذبہ، جوان بیدار ہو جائے، اور ہم بیدار ہیں الحمدللہ، ہم بیدار ہیں الحمدللہ۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کو اسی طریقے سے ہمارے ایک اور عالم دین ہے قمر عثمانی صاحب کو بھی رہا کرو، ان کی بھی رہائی کی بات کرنی چاہیے۔ ہم یہاں پر اپنا کچھ قانون بتاتے ہیں، ہمارا دور آئے گا ہم ایسے کریں گے، تو یہ ظالم ڈائریکٹلی مطلب ہم پر ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے، ہمارے علماء کو، ہمارے جوانوں کو گرفتار کر لیا جا رہا ہے۔ یاد رکھے، کسی نے کہا تھا یہ پیغام پر عمل کرنے کی باری تمہاری بھی ہے۔ ہم تو الحمدللہ عمل کر رہے ہیں۔ ہم کتنا عدل و انصاف چاہتے ہیں وہ دیکھیں، ہم کتنا عدل و انصاف چاہتے ہیں۔ تم نے کہا کہ بھائی 12 ربیع الاول فلاں دن آ رہی ہے، تم ایک کام کرو، دن آگے پیچھے کرو۔ ہمارے کئی علماء کرام نے، کئی جوان نے ایک دن بعد ہم نے 12 ربیع الاول بنائی، لیکن ہم تو امن چاہتے ہیں، لیکن تمہارے ارادے نیک نہیں لگ رہے ہیں۔ تو سنو، کسی نے کہا تھا نفرت بری ہے نہ پالو اسے، نفرت بری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلش ہے نکالو اسے۔ نہ ہندو نہ مسلم نہ سکھ عیسائی، نہ ہندو نہ مسلم نہ سکھ عیسائی، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے، یہ سب کا وطن ہے بچا لو اسے۔ اور یہ وطن بچے گا کیسے؟ جب تم عدل و انصاف کی بات کرو گے، جب تم اللہ اکبر احکام سویدھان کا جو معاملہ ہے اس کو صحیح طریقے سے پیش کرو گے تو پھر عدل و انصاف کی بات ہوگی۔ اور مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، کفر تو ایک ہو چکا ہے، تم بھی اب ایک ہو جاؤ، ورنہ یاد رکھنا کسی نے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے ہندی
مسلمانوں تمہاری داستان بھی نہیں ہوں گی داستانوں میں. اور آج کل معلوم ہے کیا معاملہ چلا ہے, کسی کو بھی کوئی بھی راہ چلتے ہوئے انسان کو مارنا توڑنا جیسار کے نعرے لگایا جا رہے ہیں. بھائی بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کیا تم نے کسی مسلمان کو دیکھا کہ مسلمان نے کسی کو روک کر اللہ اکبر کے نعرے لگوایا ہو؟ بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کوئی اپنی مرضی سے لگاتا بات الگ ہے, بھکاری مت بنو. ہم بھیک نہیں مانگتے کہ تم اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ, ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں یا رسول اللہ. ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں اللہ اکبر. کفر ایک ہو چکا ہے, آپ بھی ایک ہو جائے. اہل حق کا ساتھ دے, سمجھ رہے آپ, اہل حق کا ساتھ دے.